وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 کی تلاوت سماعت فرمائی، جس میں اس بات کو ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی۔ کیوں نصیحت کی گئی؟ پہلی بات ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کا احترام کریں۔ حسن سلوک میں جو پہلا درجہ وہ کیا ہے کہ والدین کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں تکلیف نہ دو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک درجہ بیان فرمایا گیا کہ عام طور پر بڑھاپے میں اپنی عمر کی کیفیت یا خدا نخواستہ بیماریوں کی وجہ سے جب وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وقت اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر اچھا سلوک نہ کیا گیا اور ایک ہلکا سا کلمہ اف بھی کہہ دیا گیا تو یاد رکھیے کہ یہ اف کہنا بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ یعنی اف سے مراد یہ کہ ناگواری کا اظہار کرنا، اف سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے چہرے کو اس انداز سے بگاڑ لینا کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ہماری بات اس سے بری محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس اف تک سے بھی منع فرمایا۔ تو جب اف تک سے منع کہا گیا یعنی یہ ہلکا سا خفیف کلمہ ہے کہ اف بھی نہ کہو ان کے سامنے، بیزاری کا اظہار نہ کرو ان کے سامنے کسی بھی معاملے میں۔ تو جب اف کہنا منع ہے تو والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا، والدین سے بحث کرنا، والدین سے خدا نخواستہ تلخ کلامی کرنا یا العیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، والدین کو گالیاں بکنا یا ان پہ ہاتھ اٹھانا، آپ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہوگا اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو یہاں پہلی بات بیان فرمائے گی کہ حسن سلوک میں پہلا درجہ یہ ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ دوسری بات یہ بات بیان فرمائی گئی سورہ لقمان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں، کفر کی طرف بلائیں تو تم نے نہیں جانا۔ اور دوسری بات میں یہ بات ہے کہ اگر وہ ہمارے مذہب کے خلاف بھی ہوں، ہم ان کے مذہب کی تعلیمات کو قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کا ہمارے مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف چلے جانا ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گا۔ یعنی اگر والدین بد مذہب بھی ہوں، یہاں تک کہ کفر یا شرک میں بھی مبتلا ہوں، تب بھی دنیاوی اعتبار سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی حسن سلوک کے اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، کسی بھی طرح سے ان پر طنز، ان پر تنقید یا خدا نخواستہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ والدین کے فرائض کو ادا کریں۔ حسن سلوک میں تیسری بات یہ کہ والدین کے فرائض کو ادا کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہاں اس بات کو تاکیداً بیان فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اچھے سلوک کی وجہ کیا بیان فرمائی گئی کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، خاص طور پہ ماں کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور پھر پیدائش کے وقت کی تکلیفوں کو برداشت کیا، اور بچے کی بچپن کی عمر میں جب وہ بالکل چھوٹا تھا، جھولے کے اندر تھا، ماں نے اس کا خیال کیا، باپ نے اس کا احساس کیا۔ تو بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کے جو فرائض ہیں انہیں خوشی کے ساتھ اور احسن طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ والدین کے کہے بغیر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ جس طرح والدین کہے بغیر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اولاد کے خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، تو والدین کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کہنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے یہ کام کرنا ہے، کہنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، بلکہ اولاد خود اس بات کو جان لے، سمجھ لے کہ والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔